أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وأما السائل فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللہ پاک کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ ہم اس اللہ پاک کی توفیق سے اس کا ذکر کریں گے اور اس کے حبیب کا ذکر کریں گے، اور حبیب کے جو حبیب صحابہ اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے۔ اللہ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ نیکی کی توفیق ملنا یہ اس باری تعالیٰ کی بندے کے اوپر مہربانی ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ یہ سمجھے، چاہے گھمنڈ کرے، تکبر کا اظہار کرے کہ جی میں تو محفل میں نہیں جاتا، میں تو نماز نہیں پڑھتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب کچھ لوگ ایسے یا اقرار نہ بھی کرے، اظہار نہ بھی کرے، لیکن وہ نیکی کا عمل نہیں کرتا، تو اس میں اس بندے کو اپنی عقل پر، اپنی قسمت پر ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ جس کو میرا رب چاہے کیسے ممکن ہے وہ نماز نہ پڑھے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش نہ کرے؟ یہ جو آج ہم نے بات کرنی ہے بنیادی طور پر یہ بھی ایک تربیت کا پہلو ہے، یہ بھی ایک وقت کا ایک صدقہ ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ ہمیں روز ویسے تو اس طرح کی محافل کو سجانا چاہیے، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم آج ایک بار پھر مہینے کے بعد بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ کبھی نہ دیکھیں کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ اپنے مشن پر لگ جاتے ہیں، جو اپنے ایم کو، اپنے گول کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں، وہ کامیاب اور بامراد ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے ایم کو، اپنے گول کو ذہن میں نہیں رکھتے یا اپنی سوچ اور اپروچ کو چینج کرتے رہتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے یہ سب سے بڑی ایک نعمت بھی ہے، سب سے بڑا سرمایہ بھی ہے، اور وقت جو ہے یہ سب سے بڑی سزا بھی ہے۔ اور وقت کو جو بندہ جس طرح یوز کر لیتا ہے، پھر وقت پہ کوئی بندہ رش کرتا ہے، جیسے ہم قسمت پہ رش کرتے ہیں، اور کوئی بندہ روتا ہے کہ کاش میں وقت کو ضائع نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیسے میسیج دیتی ہے، کیسے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ اے لوگو تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، رسول کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سورہ فتح 48 آیت نمبر 9 کے اندر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم میرا
اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، ایمان لاؤ، تعظیم کرو، توقیر کرو، عزت کرو، ان کی ناموس کی حفاظت کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اللہ جہاں اپنا ذکر کرتا ہے وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اللہ خود کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے نبی پر ایمان لائے اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں۔ اب دیکھیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی یعنی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں اور مدد کریں۔ مدد کوئی بندہ کہے کہ جس اللہ ہی کرتا ہے تو مرکز جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے، لیکن جگہ جگہ جیسے ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیتے ہیں وہ لے لو، اور جس کام سے منع کرتے ہیں اس کام سے باز آ جاؤ، اور جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے اور رسول کے ہو جائیں گے وہی یقینی طور پر کامیابی والے ہیں، فتح والے ہیں، فلاح والے ہیں، ان کی قسمت میں اللہ پاک نے کامیابی لکھ دی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے اللہ نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، تو جیسے ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں ایسے مخاطب نہیں کرنا، بلکہ ان کو ایکسٹرا عزت دینی ہے۔ جیسے ہم اپنے جو دل کے بہت قریب ہوتے ہیں عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ جب یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے معاذ اللہ رائنا کہنا مخاطب کیا تو میرے رب نے کہا کہ میرے نبی کو انظرنا کہہ کر مخاطب کرو کہ اے محبوب آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے اور میرے وال دیکھ، ایک ہوتا ہے کہ آپ میری طرف نظر کرم فرمائیں۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب میرے محبوب کو تو مخاطب کرو تو عظمت دینی ہے، ان کو عزت دینی ہے، ایکسٹرا دینی ہے، کیونکہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے نہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے، جس کا مطلب عربی کے اندر صحیح نہیں نکلتا تھا۔ تو میرے رب نے پھر فرمایا کہ انظرنا کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ یہ وہ ادب ہے جو احترام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو بیوٹی کی، بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ کسی بھی کمرے کو، کسی بھی کام کو، کسی بھی بک کو جتنا مرضی اچھا لکھ لیں یا ہم گفتگو اچھی کر لیں تو ہمیشہ اس میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی ہمیں ہمیشہ محتاط گفتگو کرنی ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا کہ ان کے بھی دو ہاتھ تھے، ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، وہ ان کا بھی جسم ہماری طرح تھا۔ ظاہری طور پر تو ہمارے جیسے تھے، لیکن بشر ایسے تھے کہ ان جیسا قیامت تک کوئی آ سکتا ہی نہیں۔ میرے اور آپ کے سے کوئی معجزہ سا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے ہوئے۔ میرے اور آپ کے تھوک سے وبا پھیلتی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے شفا ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں جو ہیں وہ میری اور آپ کی انگلیوں جیسی نہیں، وہ ایک پیالے میں رکھتے ہیں تو ایک پیالے سے کئی سینکڑوں جو صحابہ ہیں وہ دودھ پی لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی بولتے ہیں تو اللہ بولتا ہے، وحی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو جب تم بولتے ہو تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کریں، ان کے سامنے ادب کا، احترام کا پہلو کسی طرح آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اوپر ایمان لانے والوں کو اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو بھی کہا گیا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی کے ماننے والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاؤ
تو بغیر دعوت کے نہ جایا کرو، جب وہ بلاتے ہیں تو تب جایا کرو، اور جب وہ بلا لیں تو ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پرمیشن لے لیا کرو۔ کئی لاچار تھے، بے بس تھے، تو اللہ کے نبی کے گھر سے ان کو کھانا ملتا تھا، لنگر کا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ کھانے کے پکنے کا انتظار کرو لیکن اندر جھانکنے کی کوشش نہ کرو، اور پھر جب تم کھانا کھا لیتے ہو تو فوری طور پر اٹھ جایا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ بھی عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی وہ مومنین کی ماں بن گئی۔ اب عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، کیا ہوا کہ ایک اونٹ آتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ سکتا، ذہن یہ کہے گا کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ ایک اونٹ ہے وہ سجدہ کرے نبی کو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور صحابہ نے بھی کہا کہ ہم بھی کیوں نہ اللہ کے نبی کو تعظیماً سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں، تم اللہ کے بندے ہو، یعنی کہ تم انسان ہو، ان کو تعظیمی سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کا احترام کرو۔ اب دیکھیے کہ انسانی قدریں بھی ساتھ بتائی جا رہی ہیں، انسانی حقوق بھی بتائے جا رہے ہیں، تاکہ انسان جو ہے کائنات کے اندر ایکول سسٹم، بیلنس لائف کے ساتھ چلے۔ حضرت معاذ بن جبل ایک دفعہ ملک شام گئے، وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں کے جو علماء تھے، وہاں کے جو بڑے بڑے حکام تھے، ان کو لوگ سجدہ کرتے تھے، تو انہوں نے بھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سجدہ کر دیا۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے معاذ تم کیا کر رہے ہو، یعنی کہ آپ نے منع فرمایا۔ حضرت معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ملک شام میں نے دیکھا ہے کہ وہاں علماء کو، حکام کو، جو بڑے لوگ سینئر ہوتے ہیں، ان کو میں نے سجدہ کرتے دیکھا ہے، تو اسی لیے میں نے بھی سجدہ آپ کو کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کہا اور کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرو، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ سجدے کی وضاحت بھی ہوگی کہ سجدہ رب کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا فقہی مسئلہ بھی ساتھ بتا دوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ شرعی طور پہ ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ قسم جو ہے یہ صرف اللہ پاک کی ہوتی ہے، نہ رسول کی قسم ہوتی ہے، نہ ماں کی قسم ہوتی ہے، نہ باپ کی ہوتی ہے، نہ بہن کی ہوتی ہے، نہ بھائی کی ہوتی ہے۔ قسم کس کی ہے؟ صرف باری تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح آگے فقہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے، جو وقت کا قاضی ہے وہ بھی یہ حکم نہیں دے سکتا کہ اس بندے کو پکڑو اور آگ میں پھینک دو سزا کے طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کی ہے، اس لیے آگ میں پھینکنے کا جو حق ہے وہ بھی اللہ کو ہے کہ اپنے بندے کو آگ میں پھینکے یا نہ پھینکے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ میں پھینکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینہ میں رہنے والے لوگوں کا احترام نہیں کیا وہ جہنم کے ایندھن میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مدینہ میں صحیح لوگ رہتے ہیں، سچے اور سچے لوگ رہتے ہیں، ان کا احترام بھی ہے۔ اور اہل مدینہ کو جو خوف زدہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے خوف زدہ کرے گا۔ کہ مدینہ کے جو رہائشی ہیں، جو مقیم لوگ ہیں، ان کو کوئی بندہ ڈرا بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی مدینہ کے رہائشیوں کو اللہ پاک نے نسبت دی ہے، کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہاں آرام فرما ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو بھی گارنٹی دی، ان کو بھی حفاظت دے دی۔